بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، خبردار، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں، اور جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھاگ گیا ہے۔ یہ اگر تمہیں پا جائیں گے تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے اور تمہاری طرف سے برائی کے ارادے سے ہاتھ اور زبان سے اقدام کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے۔ اس دن خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت بالکل واضح ہے، یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، علاوہ ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے مربی باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا لیکن میں پروردگار کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ خدایا، میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف پاس کشت بھی ہے۔ خدایا، مجھے کفار کے لیے فتنہ و بلا نہ قرار دینا اور مجھے بخش دینا کہ تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہے، اور جو انحراف کرے گا خدا اس سے بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے درمیان دوستی قرار دے دے کہ وہ صاحب قدرت ہے اور بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا امتحان کرو کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم بھی دیکھو کہ یہ مومنہ ہیں تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچہ کفار نے مہر کا دیا ہے وہ انہیں واپس کر دو، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی اجرت مہر دینے کے بعد ان سے نکاح کر لو، اور خبردار کافر عورتوں کی عصمت پکڑ کر نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ کفار سے لے لو اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم سے لے لیں کہ یہی حکم خدا ہے جس کا فیصلہ خدا نے تمہارے درمیان کیا ہے، اور وہ بڑا صاحب علم و حکمت ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی کفار کی طرف چلی جائے اور پھر تم ان کو سزا دو تو جن کی بیوی چلی گئی ہے ان کا خرچ مال غنیمت میں سے دے دو، اور اس اللہ سے بہرحال ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس امر پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان لڑکا لے کر نہیں آئیں گی، اور کسی نیکی میں آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت کا معاملہ کرنے اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، خبردار، اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس پر خدا نے غضب نازل کیا ہے کہ وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہوں گے جس طرح کفار قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی